دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے ساری زندگی میں سب سے بڑا اسکالر ہوں، میں سب سے بڑا محقق ہوں کہہ کر نعرے لگائے، لیکن انجام انجینئر علی مرزا کی جیل کی سلاخوں کے پیچھے۔ ہاں بھائی صاحب، یہ وہی علی مرزا ہیں جنہیں اپنی تقریروں میں لگتا تھا کہ پورا پاکستان ان کا شاگرد ہے، مگر آج حالت یہ ہے کہ عدالت کے کٹہرے میں جواب دینا پڑ رہا ہے، قید، تنہائی سب مہنگی پڑ رہی ہے اور عوام کا غصہ آسمان کو چھو رہا ہے۔ سوال یہ ہے، یہ ہوا کیسے، کس نے کیا اور اصل حقیقت کیا ہے؟ تو چلو ذرا کھل کے بات کرتے ہیں۔ تو بھائی صاحب، یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، یہ وہ شخص تھا جو ہر دوسرے عالم پر تنقید کرتا تھا، فلاں جاہل ہے، فلاں کو کچھ نہیں آتا، میں سب سے بڑا حق پرست ہوں، اور سب سے بڑا نعرہ میں قرآن اور حدیث کو صرف دماغ سے سمجھا ہے، مجھے کسی امام کسی بزرگ کی ضرورت نہیں۔ اب ایسے دعوے کرنے والا جب پکڑا جائے نا تو پورا معاشرہ سوال پوچھتا ہے، جناب آپ تو بڑے بہادر تھے، آپ عدالت میں خاموش کیوں ہیں؟ جیل میں چیخ چیخ کے اپنی بے گناہی کیوں نہیں ثابت کر رہے ہو؟ اب آتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ انجینئر علی مرزا پر لگا ہے 295C یعنی گستاخی کا الزام۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے بھائی صاحب، یہ وہ شک ہے جس میں پورے ملک کے جذبات جڑے ہوئے ہیں۔ پہلے مرزا صاحب بڑے فخر سے کہتے تھے کہ میں تو صرف تحقیق کرتا ہوں، میرا مقصد اصلاح ہے، لیکن آج عدالت کے کمرے میں کھڑے ہو کر صفائیاں دیتے نظر آ رہے ہیں۔ جناب میری تقریر کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ مطلب نہیں تھا، میرا مقصد یہ نہیں تھا، مجھے غلط سمجھا گیا۔ لیکن بھائی صاحب سوال یہ ہے کہ جب آپ کو پتا تھا کہ یہ موضوع آگ کی طرح ہے تو پھر زبان پر لگام کیوں نہیں ڈالی؟ یہ کوئی مذاق ہے کیا کہ ملک کے حساس مذہبی قوانین کو چھیڑو، لوگوں کو اکساتے جاؤ، پھر کہو کہ میں تو مظلوم ہوں؟ تو بھائی صاحب ذرا سوچئے گا، جو بندہ یوٹیوب پر بیٹھ کر ہزاروں گھنٹے کی ویڈیوز ریکارڈ کرتا تھا، جس کے لائیو سیشن میں لوگ ہزاروں سوال پوچھتے تھے، آج وہی شخص قید تنہائی میں بند ہے، نہ کوئی لائیو سیشن، نہ کوئی لائک، نہ کوئی کمنٹ، صرف سلاخیں، صرف خاموشی اور اپنے دماغ کے ساتھ تنہا۔ اور باہر عوام کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی تو یہ آغاز ہے، اصل حساب باقی ہے۔ کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، یہی انجام ہو رہا تھا اس تکبر کا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اسے چھوڑ دینا چاہیے، یہ صرف ایک ریسرچر ہے۔ لیکن بھائی صاحب قانون اندھا ہوتا ہے، جب ایک بار کیس لگ جائے تو پھر چاہے عام آدمی ہو یا کوئی بڑا نام، عدالت میں جواب دینا ہی پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں اس لمحے پر جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، انجینئر مرزا کے والد اور ملاقات کے بارے میں۔ بوڑھا باپ آنکھوں میں آنسو، بیٹے کو دیکھ کر ایک ہی سوال، بیٹا تو نے یہ سب کیوں کیا؟ اور مرزا صاحب خاموش تھے، نہ کوئی لمبی تقریر، نہ کوئی تحقیق کا حوالہ، نہ کوئی حدیث کا تجزیہ، بس جھکے ہوئے شرمندہ اور باپ کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے نظر آئے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک بات صرف اور صرف صاف ہو گئی، جب انسان کا غرور ٹوٹتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کے والدین کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب لوگوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آج آپ کے والد بھی آپ کے ریسرچ سے زیادہ آپ کی رہائی کی دعا کر رہے ہیں۔ بھائیو یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ سبق ہے ان سب کے لیے جو یوٹیوب پر بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ 2-4 کتابیں پڑھ لیں اور اب وہ سب سے بڑے عالم ہیں۔ یہ انجام ہے اس تکبر کا کہ میں اکیلا سچ پر ہوں، باقی سب جھوٹے ہیں۔ یہی انجام ہے اس غرور کا کہ میں نے اماموں کو نہیں مانا، صرف اپنی عقل کو مانا ہے، اپنی تحقیق کو مانا ہے۔ لیکن عدالت کے کٹہرے میں عقل نہیں، دلائل نہیں، صرف حقیقت چلتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انجینئر علی مرزا آج جیل میں ہے، کل بھی جیل میں رہے گا اور قانون کا سامنا کرتا رہے گا۔ بھائی صاحب آج کے دور میں عدالت سے زیادہ بڑی عدالت کوئی نہیں۔ کسی کے لیے ٹویٹر، کسی کے لیے فیس بک، کسی کے لیے یوٹیوب ہی سب کچھ ہے۔ انجینئر مرزا کے کیس پر بھی یہی ہوا، ایک طرف اس کے فالوورز شور مچا رہے ہیں یہ سب سازش ہے، اصل اسکالر کو خاموش کیا جا رہا ہے، دوسری طرف عوام کہہ رہی کہ اب وقت آ گیا ہے گستاخ زبان کو لگام لگنی چاہیے۔ تو اب آپ سوچیں، یہ وہی مرزا ہے جو خود دوسروں کو مفت خور علماء کہتا تھا، خود دوسروں کو جاہل بولتا تھا، اور آج خود اپنے فالوورز کے رحم و کرم پر ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب تم دوسروں کی عزت نہیں بچا سکے تو اپنی عزت کیسے بچاؤ گے؟ اب آتے ہیں یوٹیوبرز کی طرف، اور بھائی صاحب یوٹیوبرز تو مرزا کے لیے نعمت سے کم نہیں، کچھ نئی ویڈیوز میں بنا کر لاکھوں ویوز لیے ہیں۔ انجینئر مرزا گرفتار، اصل کہانی، کچھ نے کہا کہ مرزا صاحب حق پر ہیں، ہمیں ان کی رہائی چاہیے، اور کچھ نے مرچ مسالہ لگا کر یہاں تک کہا کہ بس یہ تو آغاز ہے، اب بڑے بڑے اسکالرز کی باری آنے والی ہے۔ یہی ہوتا ہے بھائی صاحب، جس نے اپنی زندگی یوٹیوب پر گزاری اس کا انجام بھی یوٹیوب پر ہی طے ہوتا ہے۔ کبھی لوگوں کو تم نے کانٹینٹ دیا، اب لوگ تمہیں کانٹینٹ بنا کر رکھیں میری طرح، یہ ہے اصل انجام۔ اب آتے ہیں علماء پر کہ علماء کیا کریں۔ بڑے بڑے مدارس اور مفتیان صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی خبردار کیا تھا کہ یہ بندہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، یہ بندہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق پیش کر رہا ہے۔ ایک عالم نے یہ تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو آج مرزا کے ساتھ ہوا اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ یہ مظلوم نہیں بلکہ ظالم ہے۔
اب سوچیں، جو خود کو قرآن و حدیث کا سب سے بڑا ترجمان سمجھتا تھا، وہ آج علماء کے فتووں کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہی تو کہتے ہیں کہ جو خود کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، وقت اسے سب سے چھوٹا بنا دیتا ہے۔ اب ذرا جیل کی تصویر بھی دیکھ لو۔ انجینئر مرزا جو یوٹیوب پر گھنٹوں لائیو شو بیٹھ کر کہا کرتا تھا، آج جیل میں 6x6 کی کوٹری میں بیٹھا ہوا ہے۔ نہ کوئی مائک، نہ کوئی کیمرہ، نہ کوئی فالوورز کی واہ واہ، بس ایک بیڈ، ایک ٹھنڈی زمین اور ایک چھوٹا سا پنکھا، کھانے میں دال پانی، صبح شام کی گنتی کے نوالے۔ اب ذرا خود سوچیے، جس بندے کو عادت تھی ہر وقت کتابوں اور کیمروں کے درمیان رہنے کی، اس کے لیے کوٹری کتنی بڑی سزا ہوگی، اور سب سے بڑی سزا قید، تنہائی، جہاں کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی بحث کرنے والا نہیں، صرف خاموشی اور اپنی غلطیوں کا سامنا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جو مرزا دوسروں کو کہتا تھا یہ لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں، یہ لوگ بس فالو کرتے ہیں، آج اس کے اپنے فالوورز اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے جذباتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر مرزا کو کچھ ہوا تو ہم سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ ابے بھائی، جب وہ آزاد تھا تب تو تم نے کچھ کیا نہیں، کیا تم نے اس کی حفاظت کی؟ نہیں۔ اب جیل میں بیٹھا ہے تو سوشل میڈیا پر جذباتی اٹیچمنٹ ڈال کر ہیرو بننے کی کوشش مت کرو، یہی منافقت ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں قانون کے اوپر۔ 295C کا کیس لگنا کوئی کھیل کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ سیکشن ہے جس میں ضمانت بھی مشکل سے ہوتی ہے، جج کے سامنے سینکڑوں آنکھیں ہوتی ہیں، میڈیا کا دباؤ ہوتا ہے، عوامی دباؤ ہوتا ہے۔ ایسے میں یہ کہنا مجھے غلط سمجھ گیا ہے، یہ کتنا کام آئے گا۔ قانون کہتا ہے زبان کی حفاظت کرو، لیکن مرزا صاحب نے کیا کیا؟ ہر زبان کھولی، ہر بار اپنی زبان کھول کر بتائی، ہر بار کسی نہ کسی کو چھیڑا۔ اب قانون نے زبان بند کر دی ہے، اور یہی سچ ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف انجینئر مرزا کی نہیں، یہ سبق ہے ہر انسان کے لیے جو سمجھتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سبق ہے ہر اس یوٹیوبر کے لیے جو 2-4 لائکس اور ویوز کے لیے ایسے موضوعات چھیڑ دیتا ہے جن پر کھیلنا خطرناک ہے۔ انجینئر مرزا آج جیل میں ہے، کل کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرو، ورنہ زبان تمہیں لے ڈوبے گی۔